نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر، حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ، اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں احرام میں دریا کا شکار یعنی مچھلی حلال، اور دریا کا کھانا یعنی جو مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر گئی اس نے نہیں پکڑی وہ بھی حلال ہے۔ فرمایا یہ تمہارے فائدے کو رخصت دی، پھر کوئی نہ سمجھے کہ حج کے طفیل سے حلال ہے۔ فرمایا کہ اگر سب مسافروں کے فائدے کو مچھلی اگر تالاب میں ہو وہ بھی شکار دریا ہے۔ یہ حکم شکار کا معلوم ہوا احرام کے اندر، اور احرام میں قصد ہے مکے کا، اس شہر مکہ اور گرد و پیش میں ہمیشہ شکار مارنا حرام ہے، بلکہ شکار کو ڈرانا اور بھگانا بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو یہاں پر یہ احرام کی حالت میں جو شکار کے احکامات ہیں وہ بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔